بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہیں اپنے چینل سیکنگ ریئلٹی سے. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، اس میں کیا فرق ہے. اس بارے میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود رہیں گے، پروفیسر سلمان راجہ صاحب. ان سے ہم اس بارے میں رائے لیں گے. آئیے پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اس بارے میں ان سے رائے لیتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. پروفیسر صاحب بتائیے، ہمارا جو یہ عنوان ہے آج کا تقویٰ اور پرہیزگاری، اور تقویٰ بتائیے تقویٰ کیا چیز ہے، پرہیزگاری، اور اس کے بیچ میں جو عام فہم میں لوگوں میں معنی پائے جاتے ہیں، کیا ایگزیکٹ وہی میننگ ہے؟ قرآن کی روشنی میں کس طرح اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو پراپر ایک تصویر پہنچ سکے ہمارے سننے والوں تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے. میری نظر میں بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بہترین کلام جو ہے وہ قرآن پاک ہے. سلمان، یہ آپ نے بہت اچھا دو کانسیپٹ آج چوز کیے ہیں جن کا انتخاب آپ نے کیا. یہ ہم نے دیکھا ہے عوام الناس کے اندر جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بڑی کنفیوژنز ہیں، بہت مس کنسیپشنز بھی ہیں کہ پرہیزگار شخص کون ہوتا ہے اور متقی شخص کون ہوتا ہے. کیا یہ دونوں ایک ہی لفظ کے ایک ہی معنی کے دو الفاظ ہیں یا دو الگ الگ معنی کے دو الگ الگ الفاظ ہیں؟ انٹرچینجبلی یوز بھی کیے جاتے ہیں. کیا درجات میں فرق ہے؟ کیا ان کی حقیقتوں میں فرق ہے؟ لیکن لوگوں کو یہ شعور ہم نے نہیں دیکھا کہ جنرلی ہوتا ہے. ہمارا کیونکہ پاکستان کی جو ہماری زیادہ تر آڈینس ہے اس کا تعلق دین اسلام سے ہے، تو پہلے ہم اس کی ریفرنس دیں گے. قرآن میں جو ہے، جہاں تک میرا ناقص علم ہے، پرہیزگاری کا ورڈ غالباً یا تو یوز ہی نہیں ہوا، یا اگر ہوا ہے تو ایک آدھ جگہ، میرے خیال میں کہیں یوز نہیں ہوا. دوسرا، قرآن میں زیادہ تر ورڈ جو ہے وہ تقویٰ یوز ہوا ہے. متقین، متقی کا ورڈ یوز ہوا ہے، تقویٰ کا ورڈ یوز ہوا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں بھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ اس کا ہم جو بنیادی جز ہے ہم وہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ عوام کو کے شعور میں بلندی آئے. دیکھیں، پرہیزگار جو ہوتا ہے وہ اردو اصطلاح میں بھی اگر آپ دیکھیں، اردو لغت میں بھی، اور اس کی جو فلسفیانہ معنی ہے اس پہ بھی اگر غور کریں، پرہیزگار وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی چیز سے اجتناب کرے اس کے خوف سے. اور اگر ہم گناہ کی بات کریں تو پرہیزگار وہ شخص ہوگا جو گناہ ہو جانے کے خوف سے اس سے بچے، دور رہے، اجتناب کرے. اور متقی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کی حقیقت کو جان کر اس سے بچے. اگر گناہ کی صورت میں ہم بات کریں گے تو متقی وہ شخص ہوا جو گناہ کی حقیقت جان کر اس سے بچے، گناہ کے خوف سے اس سے نہ بچے. یہ بڑا بنیادی فرق ہے دونوں ٹرمنالوجی کے اندر. اسلام میں ایک درجہ ہوتا ہے پرہیزگاری کا. جب انسان کو دینی حقیقتیں، دینی شعور حاصل نہیں ہوتا، جب وہ دینی فلسفہ نہیں سمجھتا، تب تک وہ پرہیزگار ہوتا ہے. وہ گناہوں سے بچتا ہے شریعت کی روشنی میں اور دین کے احکامات کی روشنی میں. لیکن دین میں ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان دین کے احکامات پر چل چل کر اس پہ کافی سارے دنیا کے اور زندگی کے حقائق عیاں ہو جاتے ہیں، تو وہ ان گناہوں کی حقیقتوں کو پہچان کر ان سے بچتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے قرب کے لیے. تو ایسے شخص کو متقی کہا گیا ہے. اب دوسری بات، ایک اور جو غلط فہمی عوام الناس میں پائی جاتی ہے کہ متقی جو ٹرم ہے یہ صرف اسلام میں یوز ہوئی ہے تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے، اور ایک صرف مسلمان ہی متقی ہو سکتا ہے، ایک کافر یا انگریز یا دوسرے مذہب کا انسان متقی نہیں ہو سکتا. یہ بالکل غلط ہے. یہ اس لیے غلط ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس کے فلسفے کو سمجھیں. ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ یہاں سے کسی بھی آپ ایسے ملک کو اپنے تصور میں لائیے جہاں پہ دین اسلام نہیں ہے، وہاں پہ غیر اسلامی لوگ بستے ہیں، لیکن آپ وہاں بھی دیکھیں گے کہ لوگ انسانیت کے کسی نہ کسی درجے پہ آپ کو عمل پیرا نظر آئیں گے، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور بہت سارے ممالک میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو غلط کاموں سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کی حقیقتیں کہ یہ غلط چیزیں ہیں، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں. تو وہ تو اسلام پر نہیں چل رہے لیکن پھر بھی وہ تقویٰ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان متقی ہو سکتا ہے. اس کے لیے دین جو ہے گائیڈ لائن ضرور دیتا ہے، لیکن دین جو ہے وہ پری ریکویزٹ نہیں ہے، یعنی کہ بنیاد نہیں ہے. ہاں، اگر آپ دین کے ذریعے چل کے جائیں گے تو آپ جلدی متقی ہو سکتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو متقی جو ہے وہ ایک کافر بھی ہو سکتا ہے اور ایک نان مسلم بھی ہو سکتا ہے اگر وہ بنیادی قوانین جو انسانیت پہ چلے.
جو کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ڈال کے بھیجے ہیں. اور ایک حدیث پاک بھی ملتی ہے ہمیں کہ ہر انسان فطرتاً جب پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر ہوتا ہے, یعنی کہ صحیح راستے پر ہوتا ہے, یعنی کہ اپنی فطرت میں ہوتا ہے. اور ہر انسان کی فطرت میں تقوی تک کی صلاحیت اللہ نے ڈالی ہے. ہاں, اگر آپ دین اسلام کو کہہ لیجیے چوز کرتے ہیں, اپنا راستہ بناتے ہیں کہیں پہنچنے کے لیے, اس راہ پر چلنے کے لیے, تو دین اسلام نہ کہ آپ کو جلدی اس مقام تک پہنچاتا ہے اور اب بلندیوں تک پہنچاتا ہے جس میں پرہیزگاری, تقوی, پھر قرب الہی, جس کو ہمارے صوفیہ نے بیان کیا ہمارے پاس کے اندر, تاریخ کے اندر, تو وہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے. اب یہ تو رہا دینی اس کا رخ. اب عالمی طور پر لوگ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں. عالمی طور پر جو لوگ ہیں وہ پرہیزگاری اور تقوی کو نہیں دیکھتے انٹرنیشنلی. وہاں یہ ورڈ تو اوبویسلی یوز نہیں ہوتے اردو میں. دوسرے کلچرز میں جیسے بدھسٹ کلچر ہے, چائنیز کلچرز ہیں اور ویسٹرن کلچرز ہیں, وہاں پہ دو ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک ٹائپ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز سے بچتے ہیں کیونکہ وہ اس سے ڈرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں فیئر فیکٹر, یعنی کہ خوف کی وجہ سے اجتناب کرتے ہیں کہ نہیں, میں اب اگر میں شراب پینے چلا گیا تو میں اپنا ہوش کھو بیٹھوں گا اور مجھے نقصان ہو جائے گا. صحیح, کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے ان کو. لیکن دوسرے ٹائپ کے لوگ بھی انٹرنیشنلی یا دوسرے کلچرز میں پائے جاتے ہیں. جیسے کرسچینٹی کے اندر ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے جو چرچ گوئنگ ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کسی بھی گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کیونکہ وہ اس کی حقیقتوں کو جان چکے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے دین کے اندر رہتے ہوئے متقی ہو چکے ہوتے ہیں. ہم نے کرسچینٹی میں بھی, جوڈائزم میں بھی, بدھزم میں بھی, ہندوازم میں بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہ گناہوں کی حقیقتوں کو جانتے تھے اور وہ اس لیے ان سے اجتناب کرتے تھے کہ نہیں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہے اور ہمیں کچھ ملنے والا, یہ اپنی ہی تباہی کا باعث بنیں گی. ہمارے ریلیجن میں بھی ان کو منع کیا گیا ہے, جیسے زنا کرنا, شراب پینا, حرام کھانا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, یہ تقریباً الہامی تمام مذاہب میں منع کیا گیا ہے. ویسٹ انٹرنیشنلی یہ مورل سٹینڈرڈز بھی ہیں, سب جگہ منع ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی حقیقتوں کو پہچان چکے ہوتے ہیں. تو آپ کو انٹرنیشنلی بھی متقی لوگ بھی ملیں گے اور پرہیزگار لوگ بھی ملیں گے. امید ہے اس ساری گفتگو سے جو ہے معاملہ حل ہو جائے گا. باقی اگر عوام سوال کریں گی تو ہم اس کا جواب دیں گے ضرور. انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اور بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے اور دوسرے عنوان کو لے کے. آپ کو اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے.